اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے، اور یہ پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو آپ نے سنا آج تراویح میں، اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ انسان کتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ کا نائب ہے وہ زمین پر، اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو یوں ہی پیدا کی، کن کہا اور وہ چیز بن گئی، فیکون۔ لیکن انسان اتنا قیمتی ہے کہ جس کو بحیثیت خلیفہ بنایا، اور پھر اس کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں چرچے کیے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی آپ جانتے ہیں؟ صرف زمین کے اوپر جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے، تمام مخلوق، وہ زمین کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے، اور زمین کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ آسمان فرشتوں سے چرچرا رہا ہے، یعنی اب قدم رکھنے کی بھی جگہ آسمانوں پر نہیں ہے، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کہتے ہو تم، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جسے خلیفہ بنائے گا تو وہ 4 چیزوں سے تو پیدا کرے گا، ہوا سے، آگ سے، پانی سے اور مٹی سے، اور یہ چاروں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہوا کی آگ سے نہیں جمتی، پانی سے آگ کی نہیں جمتی، خاک سے آگ کی نہیں جمتی، ایک دوسرے کی جمتی نہیں۔ تو جس کی جس سے نہیں جمتی جب وہ ملیں گے تو آپس میں ٹکراؤ تو ہوگا نا، تو وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اچھا، مشورے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو اچھے برے کے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، تو اس نے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کروں کہ نہیں کروں، مشورہ اس لیے کیا تاکہ انسان کی عظمت پتہ چل جائے۔ اور فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے مشورہ جب کیا جاتا ہے تو مشورے میں بولنے کا حق چھوٹوں کو بھی ہوتا ہے، مشورہ کہتے ہیں اسی کو ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، خوب تسبیح پڑھتے ہیں ہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو خلیفہ ہوگا نا اس کا تعلق صرف تسبیح اور سجدے سے نہیں ہوگا، بلکہ خلیفہ کو میں اس عبادت کے لیے پیدا کروں گا جو جان عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اصل راز یہی ہے، فرشتے جو عبادت نہ کر سکتے تھے، اللہ نے اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور اسی عبادت کا نام ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ یہ کام فرشتوں کا نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا نا، موسیٰ تو میرے لیے کچھ کر۔ تو عرض کی مولا سب تو تیرے لیے کرتا ہوں، عبادت تیرے لیے، روزے تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، دین کی تبلیغ تیرے لیے، ارشاد ہوا یہ سب تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کچھ کر۔ تو کہا تیرے لیے کیا کروں؟ تو کہا میرے لیے کسی سے عشق کر۔
میرے لیے کسی سے محبت کر، میرے لیے کسی سے غمخواری اور غم گساری کر. یعنی اگر اقبال کا شعر پڑھ دوں تو اس لاہور کے قلندر نے سمیٹ دیا پوری بات کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر کے لاؤ. یہ زمین پہ آئے اور زمین سے کہا کہ میں تو اس سے مٹھی بھر مٹی لے جانا چاہتا ہوں. تو زمین نے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ انسان پیدا کرنے والا ہے اور انسان کچھ نیکی کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور کچھ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، وہ آہو زاری کی، اس نے بڑی عاجزی کی کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ آدھے جنت میں جائیں گے یا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے، تو میرا تو کچھ حصہ جہنم میں جلے گا نا. تو آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے ایسے ڈیوائیڈ نہیں کریں، تقسیم نہیں کریں آپ. تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا، وہ واپس آ گئے. تو اللہ نے کہا میکائیل تم جاؤ. میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ. اسرافیل کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے. اللہ نے کہا ملک الموت کو، اسرائیل کو تم جاؤ. یہ آئے تو ویسی اس نے عاجزی کی. اسرائیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا، میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا. اور مٹی اٹھا لی. تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان. الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی. اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا، اس لیے جبریل کسی کے رونے رلانے، حضرت اسرائیل کسی کے رونے رلانے پہ ترس نہیں کھاتے، وہ نکال لے آتے ہیں. اگر جبریل و میکائیل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے. اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. تو وہ مٹی اٹھائی اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ 60 قسم کی مٹی تھی. وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی اس میں 60 رنگ تھے، 60 قسم کے رنگ تھے، کالا، سفید، سرخ، ایسے 60 قسم کے رنگ. اسی لیے دنیا میں 60 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر، افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر. اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے 60 قسم پر. یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنے ہی کلر انسانوں کے بھی ہیں. کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا، یہ سب ناک الگ الگ ہے. آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی بڑی ہے، یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن جان آدم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی. وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر آپ جائیں گے نا حج کے لیے، اللہ آپ کو دکھائے وہ دن، عمرہ کے لیے جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والے ہی نظر آئیں گے. بہرحال تو 60 قسم کی مٹی لی گئی. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکۃ المکرمہ میں کعبے اور جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا. اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پہ 40 دن تک بارش برسائی. ان 40 دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. اس کو غم زیادہ آتے ہیں کیونکہ انسان پر بارش جو برسی ہے 39 دن تک 39 ڈیز جو ہے وہ اس پر برسات ہوئی ہے غموں کی، اور ایک دن خوشی کی برسات ہوئی. اب اس مٹی کو خوب پتلا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے برسات ہوئی ہوگی مٹھی بھر مٹی پر، اس کا حال کیا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہوائیں چلائی
تو وہ گارا بن گئی اور اس میں سے بو آنے لگی، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی. پھر فرشتے اس کو جنت میں اٹھا کر کے لائے. یہ سب کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اسی لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ مٹی والا آدمی کچھ نہیں ہے، جو اصل ہے نا وہ کیا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے. پھر فرشتے اس کو لائے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا. تو جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا، اور بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے. آدم بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اونچے قد کے تھے. 90 فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا، 90 فٹ کا قد تھا. اور چوڑے جو تھے تقریباً 40 فٹ چوڑے تھے اور 90 فٹ لمبے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھیں تو انسان کی ٹوپی گر جائے. 90 فٹ کس کو کہتے ہیں؟ 6 فٹ کا انسان جو ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے. 6 فٹ کا انسان، 6.5 فٹ کا انسان اس کو لمبا کہتے ہیں. اب سوچئے 90 فٹ کس کو کہتے ہیں. اور 40 فٹ چوڑے، 90 فٹ لمبے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. تو فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے. اس وقت تو فرشتوں کا ایک استاد تھا، اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا، اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہوتے ہیں، الگ الگ تحقیق ہوتی ہے، اور میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ میں سارے اقوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں رہے. کچھ کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. تو تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے، بہت دور تک ہوتی ہے تحقیق، اور جتنا پڑھتے جاؤ گے میں تو حیران رہتا ہوں. ہر سال کتابیں کھولتا ہوں تو ہر آیت کے نئے معنی، نئے مفہوم نکلتے ہیں. پھر اس میں تلاش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 14 سال پہلے، 12 سال پہلے جو تفسیر کی تھی تو اس وقت ہم بہت کم علم تھے. ابھی پھر کوئی نیا علم آ گیا، اور علم کا دروازہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر انسان پہ کرم ہو تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آنکھ سے اللہ نے پیدا کیا. لیکن سید محمود آلوسی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. بغداد شریف کے میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہے، اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت ہے، یعنی کہ آپ ایک دلیل مانے جاتے ہیں، حجت مانے جاتے ہیں آپ علم کی دنیا میں. اور فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا، اور فرشتوں کا استاد تھا. وہ بہت علم تھا اس کے پاس، فرشتے اس سے علم سیکھتے تھے، اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. آسمان پہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی 80,000 سال تک اس نے عبادتیں کی ہے. اور فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں، جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا. بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد و زاہد کہلانے والا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا، اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی، اس کو کیوں ملی. تو اس نے، فرشتے بھی حیران رہتے تھے، تو اس نے چونکہ تھے سب شاگرد، تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلا، اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح کہا تھا اس نے، بات صحیح کہی تھی لیکن حسد میں کہی. اگر یہ زیادہ کھا لے، بھئی آدمی زیادہ کھا لے، آپ خود ہی سوچیں اگر تراویح میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود بھی دشوار ہوتے ہیں، اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے، نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے. جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دشواری ہے. تو نہ کھائے تو بھی مسائل، کھا لے زیادہ تو بھی مسائل، کا کچھ نہیں ہے. مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے، وہ پیٹی میں شاید کوئی ایسی چیز ہے
جس کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہے. اور یہ بھی بات اس نے صحیح کہی تھی, اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں, اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے, اس لیے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا, دل جانوروں کو نہیں دیا, دل اللہ نے صرف انسان کو دی. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں, ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے, کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے, مرغے کا بھی دل ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہے. ایک ہے گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل. جیسے کعبہ, ایک ہے کعبے کی دیوار, وہ کعبہ نہیں ہے, وہ دیوار کعبہ ہے, لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے. تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے. اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے. جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں, مرغ میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہی اس کی ترقی کا راز ہے. بہرحال پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. آدم کے جسم میں روح ڈالی. جب روح پہنچی تو وہ پھڑپڑا کر باہر نکل گئی, کیونکہ روح جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر, میں اس میں نہیں رہوں گی, بہت اندھیرا ہے اس میں, بڑی تاریکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا. اب یہ نور محمدی کیا ہے, اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت دیر ہوگی, صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لیے, تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا, اور اس نور کا ایک سجدہ 70,000 سال کا تھا. اور وہ 70,000 سال جو تھے نا, اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. اب اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر, تو اس کے 7 دن کتنے ہو جائیں گے, 350 سال کے برابر. ہمارے 350 سال کے برابر اس کے 7 دن. اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا. 70,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی جو ہے وہ گویا کہ گنتی پھیل ہو جاتی ہے. 70,000 سال تک سجدہ کیا, پھر سر اٹھایا, 70,000 سال تک جو ہے وہ قوما میں رہا. قوما میں, کوما میں نہیں, قوما میں. یہ ورنہ لوگ اس کو قوما کہہ دیتے ہیں, قوما نہیں, قوما. قوما کس کو کہتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں نا, اس کو قوما کہتے ہیں. وہ 70,000 سال تک قوما میں رہا, پھر 70,000 سال تک پھر سجدہ کیا. وہ روایت بڑی مشہور ہے نا, حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا, جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے, لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں حجاب عظمت میں, اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی. حضور نے فرمایا, اللہ کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں. اگر حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا, اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا. اسی لیے مولانا سائم چشتی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہ خوباں اے جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا, ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا. یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو 63 سال ہے, لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کے, اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا, آدم کا پورا جسم نورانی ہو گیا, منور ہو گیا. پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا. اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی, کہا میں اس میں رہوں گی, میرا دل لگ گیا اس کے اندر. تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ نے جواب دیا, چھینک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا, یعنی چھینک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. یرحمک اللہ, اللہ نے فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا,
تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، گر گئے. تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا، یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان. پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، گھوڑا، گدھا اور کرسی، ٹیبل، پنکھے، جو تفسیر کی کتاب ہے نا 300 سال 400 سال پرانی، تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی. لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی. اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا، تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے. حضرت آدم سے کہا بھی آپ بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے. اور صرف چیزوں کے نہیں، قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیے. یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ. تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا، دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس کا وہی نام رکھا جائے گا. اب ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا. وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے، تو آپ کا نام بھی بتایا. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک باپ کے 12 بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو 12 کے نام یاد ہوتے ہیں. 20 ہوتے ہیں تو 20 کے نام یاد ہوتے ہیں. کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو؟ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے. تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے، تب ہمارے ماں باپ نے بعد میں نام رکھا. عبداللہ، عبد الرحمن، علاں، فلاں، یہ سارے نام تو پہلے ہمارے ابا بول چکے ہمارے لیے. تو دنیا میں آ کے وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے. اب آپ مجھے بتائیے، جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو. اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا. اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا، جس کو عزازیل کہتے تھے، فرشتوں کا استاد تھا. یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے، اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا؟ تو اس نے منہ پھیر کے، وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے. تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا. جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا، جو انسان کی اولاد ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا. جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا، شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے، تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. یہ بات خاص آپ خیال رکھیں، اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے. اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے، شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا، اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی. جو نورانی شکل تھی نا اس کی، وہ فوراً بگڑ گئی. اور فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی. تو فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا. انہوں نے دوسرا بھی کیا. اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا. اللہ نے اس سے کہا نکل جا، تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے، نکل جا. اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی، 80,000 سال تک اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی، اس کو نکال دیا. اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں، لیکن تو مجھے مہلت دے. میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے. کہا یہ تو نہیں ہوگا. تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا. یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی. اس نے جیسے زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا.
کہا کہ میں تیرے بندوں کو، یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو سب کو بہکائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا۔ اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا، تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا، مگر تو نے دو سمت چھوڑ دی، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا۔ تو چار طرف سے بہکائے گا، دو سمتیں تو نے چھوڑ دی، اور میں وہ دو سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا، ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر، اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، وہ جنت سے نکل گیا۔ وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں، استغفر اللہ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ، تم جنت میں رہو، تم جنت میں رہو۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے، آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے، کس کی کو میری طرح پیدا کر۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی، کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ تو اللہ نے اونگ طاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہ حوا بنائے ہائی سے، چونکہ یہ زندہ سے